بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ صالحین کا ذکر قرآن حکیم میں جو ہے، غور فرمائیے کہ حضرت مریم کے ساتھ مریم سورہ جو ہے اس کا نام رکھ دیا گیا، اور سورہ کہف میں ان لوگوں کا ذکر جن کا کہ نام ہم انفرادی طور پر نہیں جانتے، لیکن ان لوگوں کا ذکر جو کہ 300 اور جمع 9 309 سال تک کے لیے اللہ نے سلا دیے۔ اور پھر صرف یہی بات نہیں خواتین و حضرات، جب اللہ کے ولی، اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ان چیزوں کا، حتیٰ کہ ان جانوروں کا بھی ذکر ہوتا ہے جو ان لوگوں کی حفاظت یا شناخت کے لیے، مثال کے طور پہ ذرا غور کیجئے کہ اس کتے کا بھی نام ہے جس کے پاؤں کے کھلنے کا بھی ذکر ہے، اور پھر اللہ نے اس سورج کا ذکر کیا، اور اللہ کہتے ہیں کہ جب سورج نکلتا تھا تو ذرا کج کر کے ان لوگوں پہ سے اپنی دھوپ کو ہٹا کر تاکہ ان لوگوں کو اپنی نیند میں تکلیف یا کوئی مزاحمت نہ ہو سورج کی روشنی سے۔ خواتین حضرات، کتب آن لائن اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ان لوگوں کی تلاش میں ہمیشہ رہتا ہے جو اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں، یا ہمیں ان پہ اندیشہ ہو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ آج ہم جس جگہ آئے ہیں کلر کہار کے پاس، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آج ہم ان کے مہمان ہیں۔ آپ سے بھی ان کا میں تعارف کرواتا ہوں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام الحمدللہ۔ اکرم عوان صاحب سے خواتین حضرات، پاکستان میں یا دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ واقف نہ ہو۔ حضرت، کیسا وقت اور کیسا راستہ ہوتا ہے، کس جگہ سے آ کے پتہ چلتا ہے مرشد کو کہ مجھے اب درجہ مرشد جو ہے وہ مل گیا ہے اور اب میں نے اس جگہ یا اس مسند پہ قائم ہونا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کام مرشد کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کا شیخ ہوتا ہے، جب وہ اس کی تربیت کرتا ہے، اسے درجہ بدرجہ کیفیات میں لے کے جاتا ہے، تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس شخص میں یہ استعداد ہے اور یہ کام کر سکتا ہے۔ اپنے تائیں کوئی مرشد نہیں بن تو سکتا؟ نہ اپنے تائیں نہیں، پھر وہ اسے اجازت دیتا ہے یہ کام کرنے کی، تب جا کر وہ مرشد بنتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا حاصل کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیفیات قلبی ہوتی ہیں، جس طرح ظاہری علوم کے درجات ہیں، اسی طرح کیفیات قلبی کے بھی درجات ہیں۔ ایک ہوتی ہے کیفیات حاصل کرنے کی صلاحیت، پھر ہوتی ہے انہیں آگے تقسیم کرنے کی صلاحیت۔ تو وہ افراد جن میں آگے تقسیم کرنے کی بھی صلاحیت ہو، ان کو یہ منصب دیا جاتا ہے۔ اس میں کہیں ایسا کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ شناخت خدا کے لیے کیا جاتا ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ شناخت خدا تو زندگی کا مقصد ہے نا، کہ ہم اپنے خالق کو سمجھیں، معرفت الہی حاصل کریں، تب اس کے احسانات کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب تک اس کی عظمت کا ادراک نہ ہو تو عبادت کا کوئی تصور ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ایمان کا حصہ نہیں صرف ہو سکتا؟ ایمان کی بنیاد ہے جی۔ یعنی اس کو نکال دیں تو پیچھے خالی کھوکھا رہ جاتا ہے، ایمان رہتا ہی کوئی نہیں۔ یہ جو سارا سلسلہ ہے، مثلا میں ذکر اور توجہ کی بات کر رہا ہوں، کیا اس کا تعلق صرف عبادات سے ہے، یا اس کا تعلق جو ہے عبادات کے راستے شناخت خداوند کی بھی ہے؟ عبادات تو فرائض ہیں نا جی۔ اب ایک فرض، آپ ایک فوجی پریڈ کرتا ہے، اس کا دل ساتھ دے یا نہ دے، اس کے اعضاء وہ حرکت کریں تو اس کی پریڈ تو پوری ہوگی۔ صحیح۔ یہاں عبادات میں معاملہ یہ ہے کہ اعضاء و جوارح تو رکوع و سجود کریں، کیا دل بھی ساتھ دے رہا ہے؟ تو یہ جو موضوع تصوف کا ہے یہ ہے کہ دل کو بھی ساتھ دینا چاہیے۔ حضرت، جیسے نماز کا آپ نے ذکر کیا، روزہ ہے، یہ تمام وہ فرائض ہیں جس کو کہ خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتایا کہ یہ یوں کرنے ہیں، ادا بھی کرنے ہیں۔ جو اس میں ہم اور چیز کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم توجہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کیا یہ مطلوب ہے خدا کو ہم سے؟ یہ مطلوب، یہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ نماز صرف فوج کی طرح ہم نے حرکات نہیں کرنی، اس میں خشوع اور خضوع مطلوب ہے۔ بے شک۔ خشوع بھی دل کا فعل ہے، خضوع بھی دل کا فعل ہے، اور اس کا فیصلہ بھی خدا کرے گا؟ اس کا فیصلہ بھی خدا کرے گا، لیکن محنت تو بندہ کرے گا نا اس کے حصول کے لیے۔ اب کس کو کتنا حاصل ہوا وہ تو اللہ بہتر بے جانتا۔ شک۔ تو یہ حصول خشوع و خضوع کے لیے، چونکہ ذکر قلبی کا قرآن کریم نے بالواسطہ 700 سے زیادہ بار
حکم دیا ہے، اور بلا واسطہ تقریباً 30 سے زائد 32 یا 34 آیات ایسی ہیں جو براہ راست ذکر کی تاکید کرتی ہیں۔ پھر قرآن کریم مطالبہ کرتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کثرت سے کیجیے۔ کثرت سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں جتنے کام آپ کرتے ہیں اس سے زیادہ ذکر الہی ہو۔ حضرت جو مجاہدہ ہے جس کی آپ تربیت بھی فرماتے ہیں اور بہت سے اور لوگوں کے ہاں بہت سے اور طریقے بھی رائج ہیں، اس کا جو حاصل ہے کیا یہ شناخت خداوند ہے قلب سے، ذہن سے، یا انسان مشاہدہ یا مجاہدہ کرتا ہے؟ بندہ مشاہدے کے لیے مجاہدہ نہیں کرتا، وہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ مجاہدہ کرتا ہے رضائے الہی کے لیے، تاکہ اس کے اندر ایسی کیفیات قلب میں آ جائیں کہ اس کے اعضاء و جوارح کو بھی اللہ کی نافرمانی سے روک دیں۔ بے شک۔ مشاہدہ کسی صوفی کو ہوتا ہے، جی۔ اس کی حیثیت کسی شرعی حکم کی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے مشاہدہ ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ اس کا مکلف نہیں ہے، وہ صرف اس کے لیے ہے۔ صحیح۔ نبی اور ولی میں یہ فرق ہے کہ نبی کا جو مشاہدہ ہوتا ہے اس کی مکلف پوری امت ہوتی ہے، ولی کو جو نظر آتا ہے یا کوئی طریقہ کار دکھائی دیتا ہے یا کوئی چیز، تو وہ صرف اس کی ذات کے لیے ہے، وہ بتا سکتا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شریعت ظاہری کے متصادم کوئی مشاہدہ ہوتا ہے تو یہ شیطانی کھیل ہے، شیطان کی طرف سے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ شریعت کی حدود کے اندر ہوتا ہے تو اگر کسی دوسرے کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تو بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ انسان کا امتحان صرف یہ ہے کہ اسی مادی دنیا میں پھنس جاتا ہے یا اس سارے سے اوپر ہو کر معرفت الہی حاصل یہ کرتا ہے۔ مقدر ہے یا اس کا مجاہدہ ہے؟ مقدر کے دو حصے ہیں، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں، اس کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جو لکھ دیا، اور جو یہ کہہ دیا میرا لکھا ایسے ہی ہوگا، لکھا اللہ نے اس لیے نہیں کہ تم اس کے کرنے پہ مجبور ہو، اس نے لکھ دیا کہ وہ پہلے جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے۔ فیصلے ہمارے ہیں اس بات کا، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، انسان کو فیصلے کا اختیار دے دیا ہے، راستے دونوں واضح کر دیا، اب یہ اس کا فیصلہ ہے کہ اس راستے پہ جاتا ہے یا اس پہ جاتا ہے۔ حضرت یہ توجہ ذرا اس طرف فرمائیے کہ ایک شخص جو ہے وہ لطائف کا مجاہدہ کرتا ہے اور اس کو بھی ایک مقام حاصل ہوتا ہے اور ایک جگہ جا کے اس کو حال کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے، ایک شخص جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھتا ہے اور اس کو بھی حال آتا ہے، ایک قوالی سنتا ہے، ایک نعت پڑھتا ہے۔ یہاں پہ جو ایک کامنالٹی نظر آتی ہے وہ ہے کہ ان کے تمام کے جو روٹس ہیں، جو راستے ختم ہوتے ہیں وہ حال پہ ختم ہوں گے۔ یہ راستے پھر اتنے مختلف بنانے کا ہم نے کیوں راستہ گزارش اختیار یہ ہے کیا؟ جی کہ یہ جو جسے آپ حال کہتے ہیں یا جسے جذب بھی کہتے ہیں، یہ تو ایک کمزوری ہے صحیح، انسان کی۔ انسان کی، اور وہ اس راستے میں کچھ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا تو اس پہ حال وارد، کسی نبی پہ حال وارد نہیں ہوتا، کسی نبی پہ جذب اور سکر نہیں آتا۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے، یہ اس کی کمزوری ہے۔ اگر یہ بڑی کمال اچھی بات ہوتا تو انبیاء کے پاس ہوتا۔ کیا بات ہے، ہے کیا جی؟ بات ہے، کیا بات ہے، بڑی اچھی بات کی آپ تو نے۔ یہ ایک یہ کمال ہوتا تو انبیاء کے پاس ہوتا۔ واہ واہ ہوتا۔ واہ واہ جب نبی پہ نہیں آیا تو یہ ایک کمزوری ہے واہ۔ کہ وہ ایک صوفی نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ تو ایک گھونٹ پیتے ہیں اور وابیلا کرتے ہیں، وہیں جا مردانن واہ۔ تو سمندر ہاں جذب کردن و آروغ نہ زدن، کہ یہ تو بچے ہیں، ایک واہ۔ گھونٹ پیتے ہیں، شو ہم نے سمندر پی لیے اور ڈکار تک نہیں ہاں نکلا۔ ہاں 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 ہاں۔ تو اصل اس کی یہ ہے کہ حواس ٹھیک رہیں اور قائمی ہوش و حواس سب کچھ کیا کریں تو یہ خوبصورت بات کمال کی، ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ حال آنا انسانی یہ کمزوری ہے اور ہم کمزوری- اسی کو اپنا عروج مان لیتے ہیں۔ نہ نہیں، کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات کی یہ آپ نے۔ کمزوری ہے، برداشت نہیں کر سکتا تو حال تو پھر آتا آتے ہیں۔ اچھا حضرت، میرا آخری سوال آپ سے کہ ہمارے پاس 65% پاکستان میں الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ نوجوان ہیں، اور یہ نوجوان جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 18 اور 35 سال کے درمیان کا ایک طبقہ ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ روحانیت کی تلاش میں بھی گھومتے ہیں۔ ایک تو یہ فرمائیے کہ ان کے لیے پیغام، اور پھر اس وقت ہمارے پاس نئی حکومت آئی ہے، ان کے لیے بھی کوئی مشورہ فرمائیے کہ کس راستے پہ چلے اور پاکستان کو کس ڈگر پہ لگائے۔ میری گزارش یہ ہے کہ نوجوان کے ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، مسلمان جو نماز روزے کا مکلف ہے وہ مکلف ہے کہ اس نعمت کو حاصل کرے، بے شک۔ اور اگر حاصل کریں تو ہمارے سارے کردار میں خلوص آ جائے۔
انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت بہت شکریہ، بہت ممنون میں آپ کا۔ بہت مہربانی۔ خواتین حضرات، اللہ کے ولیوں کی پہچان جو ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آج آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا مجاہدہ بھی شیئر کروں گا جس کے راستے سے بہت سے دوستوں اور بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ وہ مشاہدے تک پہنچ جاتے ہیں۔ آئیے ان سے بھی ملتے ہیں، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، بریک پہ سے پہلے حضرت اکرم اوان صاحب سے بات ہو رہی تھی، ابھی ہم بات کریں گے ان کے صاحبزادے عبدالقدیر اوان صاحب سے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا آپ سے عرض کروں واقعہ کہ امام علی کرم اللہ جو ہیں، انہوں نے ایک دفعہ اپنے غلام کو آواز دی، وہ نہیں آیا، آپ نے دوبارہ دی، وہ پھر نہیں آیا، آپ نے دوبارہ دیا، پھر نہیں آیا، آپ اٹھ کر گئے اور دیکھا کہ وہ بڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا، تو آپ نے اسے کہا تجھے میری آواز نہیں آئی؟ اس نے کہا مولا مجھے آپ کی آواز آئی۔ کہا تو نے جواب نہیں دیا؟ کہا کیونکہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ اگر میں آپ کا حکم بجا نہیں بھی لاؤں گا تو آپ مجھے کوئی جزا اور سزا کے حصے میں نہیں ڈالیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ کہتے ہیں تیرے میں غلاموں والی کوئی حیثیت نہیں، تو آج سے آزاد ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جو خدا شناس لوگ جنہیں ہم آج کے زمانے کے ولی مانتے ہیں، ان کے کردار کی جو ایک تصویر کشی کی حضرت اوان صاحب نے، یہ ایک بڑی عجیب بات بھی نہیں لگتی، لیکن آج کے دور میں بڑی اچنبھا لگتی ہے کہ ایک علمی بات جو ہے وہ ایک ولی کے منہ سے نکلے۔ میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں، حضور کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، عبدالقدیر اوان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور آپ کی اجازت سے پہلا آپ سے سوال کہ آپ یہاں پہ اپنے ادارے میں روحانی تربیت دیتے ہیں لوگوں کو، پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس تربیت کی ضرورت کیا ہے، اور پھر یہ فرمائیے کہ یہ تربیت ہے کیا؟ بات یہ ہے بلال بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ جیسے ابھی آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا واقعہ بیان کیا، اب وہ کیفیات انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ دربار رسالت سے جو ان کا تعلق اور عشق اور محبت ہے، انہیں اللہ کا احسان ہے ان ہستیوں پر کہ انہیں ڈائریکٹ معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی۔ آج کے دور میں ان صدیوں کی دوری میں خیر القرون کے بعد سلاسل تصوف کا وجود میں آنا ہی اسی لیے ہے کہ یہ انڈیویجول کو کیفیات قلبی پر محنت پریکٹس کراتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں، چونکہ کیفیات کا حاصل کرنا مشروط ہے کہ انسان ایمان سے لے کر عبادات اور معاملات تک سنت و خیر الانام کا خیال رکھے، اور جو سمجھا رہا ہے اس کے دل کا دیا کہیں سے جلا ہو۔ اگر یہ تصور کیا جائے کہ یہ تمام تصوف کے جو سلسلے ہیں یہ اللہ کی شناخت کے لیے ہیں اور راستہ جو ہے وہ شریعت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فقیری تو آپ کو کہیں نظر نہیں آتی سوائے نام کے، امارت ہر جگہ ہے، لیکن حاصل گفتگو اور حاصل مقصد جو ہے وہ فقیری پھر اس امارت سے کیسے ہوگی؟ بات یہ جی کہ یہ جو ظاہر ہے اس کی حیثیت جو ہے یہ ثانوی ہو جاتی ہے۔ آپ اگر خیال کریں عہد رسالت کا تو اتنی سختی تھی، ایسے حالات بھی تھے کہ جنگ کے لیے غزوات و سرائے کے واقعات دیکھیں تو صف آرا ہونے والوں کے حالات ایسے بھی ملتے ہیں کہ پورے پورے دن کے لیے کھانے کو شاید ایک کھجور تھی۔ پھر جب فتوحات اسلامی شروع ہوئیں تو انہی ہستیوں کے قدموں میں کیسر و کسرا کے دربانوں کے غالیچے اور قالین بھی تھے، لیکن ہر زندگی کے پہلو میں، انداز میں، جو انداز زندگی انہوں نے چوائس کیا وہ کتنا مطابق ہے اس حکم کے جو دربار رسالت سے انہیں حاصل ہوا۔ جب ایک شخص مجاہدہ کرتا ہے، یعنی کہ وہ محنت کرتا ہے اور ریاضت کرتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے، اور وہ پھر مشاہدہ کرتا ہے، تو اس مشاہدے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ زیارت کر رہا ہے۔ تو یہ زیارت جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ کے روضہ مبارک کی، کیا یہ کسی صورت میں خدا کی زیارت ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر اور رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ جب انہوں نے عرض کی بے شک، تو تجلی ذاتی کا کوئی خاصہ جب ظاہر ہوا تو اس کے حالات ہمیں قرآن کریم کیا تعلیم فرماتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ حضرت اس کو اشاروں میں دیکھا جا سکتا ہے، بات یہ ہے روشنی کی صورت یا رنگ کی صورت میں؟ بات یہ ہے جی
کہ جب مشاہدات کی بات آتی ہے عمومی طور پر جو میرے تجربے میں بھی چیزیں آتی ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں انکشافات ہوں، ہمیں انوارات نظر آئیں، ہمارے مشاہدات بھی ہوں، ہم کشف سے اہل برزخ سے بات کر سکیں، صاحب مظہر سے بات کر سکیں، یہ خواہشیں بڑی ہوتی ہیں ویسے، صحیح بات ہے، روز اطہر پر حاضر ہوں، بالکل تو جو سلام عرض کر رہا ہوں اس کا جسٹ احساس نہ ہو، میں اس سلام کو عرض کرتے ہوئے اپنا حال بھی دیکھوں۔ بالکل۔ اب میں عموماً جو دوستوں کو اس حوالے، یہ ممکن ہے، ہوتا ہے، لیکن جو میں عموماً اپنے جو معزز احباب ہیں یا جو مجھ سے کم علم آدمی ہوں، مجھ سے پھر بھی جو بات بنتی ہے میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ عبادات جتنی کی جتنی ہیں وہ ساری اس لیے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق، اللہ راضی ہو، ہماری عبادت قبول کرے، فقط اللہ کی رضا کے لیے عبادات کو اپنا مقصود مقرر کرو۔ اچھا حضرت یہ فرما دیجئے کہ اگر میں قرب الہی کو کسی بھی سلسلے سے منسوب نہ کروں اور میں صرف سنت رسول پہ پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ایک دائرے کار کے اندر گزاروں تو کیا یہ قرب مجھے آگے سفر میں آسانی پیدا نہیں کر دے گا؟ دیکھیں نا، اگر کسی کے پاس تصوف نہیں ہے اور یہ کہہ دینا کہ اس نے ظاہری طور پر قرآن و سنت پر عمل کیا اور تصوف حاصل نہیں کیا تو یہ کامیاب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات کی۔ ہمیں اس پروگرام کی چلنے کا احساس، ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس، انداز گفتگو سے لے کر وجود کی حرکات و سکنات تک ہم خیال رکھ رہے ہیں، بے شک۔ اور کسی انڈیویجول کو، کسی مشت غبار کو یہ احساس ہو جائے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، اس کی زندگی کے حالات کیسے ہوں۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ اتنے مریدین ہیں پاکستان میں، اتنے سارے پیروں کے، تو ہمارے ہاں کوئی اجتماعی تبدیلی حکومت وقت سے لے کے کوئی ایک بازار کے چلتے پھرتے فرد تک کوئی تبدیلی جو ہے وہ ظاہراً نظر آئے ہمیں؟ معاشرہ حقوق و فرائض کی ایک بیلنس لائف ہے۔ کیا بات، واہ۔ جب حقوق و فرائض کے تعین اور اس پر عمل نہیں ہوگا، اگر میرا حق ہے تو میں بھی وہ آپ کا فرض ہو۔ بے شک۔ تو تصوف اور دین اسلام کی اصل یہ ہے کہ یہ ہر انسان کو پہلے سبق جو دیتی ہے وہ یہ دیتا ہے کہ اپنے فرائض پورے کرو۔ اب جب معاشرہ کا فرد اپنے فرائض پورے کرنا شروع کر دے تو کسی کا حق نہیں رہے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی اچھی، بڑی سلجھی ہوئی بات کی۔ حضرت اگر آپ اجازت دیتے تو آپ کے طالب علموں سے ایک دو سوال لے لوں۔ جی حضرت، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر سب کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے تو اس میں شیخ یا مرشد کی کیا حیثیت ہے یا اس میں کیا اس کا رول ہے؟ دار دنیا کے اگر بھی حالات دیکھیں تو کچھ بھی حاصل کرنا ہو تو عام دنیا کے حالات کے حصول کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ایک استاد کی۔ کتب موجود ہیں، آج کی فاسٹ لائف میں نیٹ موجود ہے، آپ جس اینگل پر مرضی ریسرچ کرنا چاہیں، پھر ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ نہیں، جس نے پہلے اس ریسرچ میں سے جو گزرا ہو وہ ہمیں مل جائے، جو اس کی گائیڈنس ہے، جو اس کے تجربات ہیں، اس سے ہمیں حاصل جو ہوگا وہ ہم زیادہ علم حاصل کر سکیں گے، زیادہ آسانی سے حاصل کر سکیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی اور بھی سوال کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ سر میرا نام اختر ہے، پی ایچ ڈی اسکالر ہوں۔ بھائی جان سے میرا کویسچن یہ ہے کہ اس ماڈرنائزیشن میں، اس جدید دور میں، اگر ہم دائیں دے کے بائیں دے کے آگے دے کے پیچھے دے کے، تو سائنس کا رول نظر آ رہا ہے، کیمسٹری ہو، بایو ہو، فزکس ہو، انسان کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس میں ہم روحانیت کو کیا مقام دیں گے، کیا ریالٹی ہے؟ جو نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا اس مخصوص حالات کے لیے تھی؟ بے شک، بالکل بھی نہیں۔ کیا ان مخصوص اقوام کے لیے تھی؟ تو عبدالآباد آپ کی کیفیات ظاہری بھی آپ کی تعلیمات اسی طرح ہیں، کیفیات باطنی بھی اسی طرح ہیں، اور عبدالآباد آپ کی نبوت ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عبدالآباد ہے تو آج پھر کیفیات محمد رسول اللہ آج تو اور ضرورت ہے۔ بڑی اچھی بات، بڑی اچھی بات۔ چونکہ جو خیر القرون کا زمانہ مبارک، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک دور ہوتا ہے، ہم ان کیفیات سے حالات ظاہری میں اور دور ہو رہے ہیں، بڑی اچھی بات۔ تو باطنی محنت کر کے وہ قرب حاصل کریں گے، تو ضروری ہے، اور زیادہ ضروری ہے۔ اور زیادہ ضروری ہے۔ میں حضرت، اور ایک چیز میں آپ کی اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سائنس، اس ساری تحقیق جو محترم نے سوال کیا، اس ساری کی ساری تحقیق پر وہ کہتی ہے کہ انسانی ذہن کے جو
استعمال ہے وہ ناٹ مور دین 10%. بالکل. ناٹ مور دین 10% ہم نے آج تک، یہ جتنی سائنس ترقی کر چکی ہے تو ابھی باقی بہت پڑا ہے. تو کیا ہے. بالکل. لیکن سائنس جو بھی حاصل کرتی ہے، آپ خیال کریں آج تک کی جو تحقیق ہے وہ پھر قرآن و سنت کو ثابت، ایک ایک چیز کے ساتھ ثابت ہوتی آتی ہے. بالکل. بڑی خوبصورت بات کرتی حضرت. کیونکہ آپ پی ایچ ڈی کے اسکالر ہیں، آپ کے ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات. برٹن رسل ایک بڑا سوچنے والا آدمی ویسٹ میں گزرا ہے. اس نے ایک جملہ کہا کہ وی اونلی نو دا ریلیشن شپ آف تھنگس، وی ڈو ناٹ نو دا نیچر آف تھنگس. اب اس جملے کو ذرا حدیث سے تعلق جوڑیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ہیں، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت کا علم دے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ دور فلاں جا رہا ہے تو اس دور میں اس کی کیا حیثیت ہے، غور کیجئے کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اسلام ڈیکیڈنٹ ہو گیا 1400 سال پرانا تو آج تو جدید دور ہے. اسلام نے ایسے کئی جدید دور دیکھے ہیں. تصوف میں ایسی کئی چھوٹی چھوٹی سائنسیں آئیں گی اور اپنے آپ کو حقیقت کے رنگ تک لے کر جائیں گی، شناخت ہوں گی. آج سے اگر 100 سال پہلے کوئی کہتا کہ میں ایک آلے سے بات کرتا ہوں تو اس وقت کا صوفی ہوتا. آج وہ اس وقت کا سائنسدان بھی نہیں ہے، ایک عام استعمال کرنے والا انسان ہے. یہاں بھی درجات جو ہیں وہ اسی تیزی سے بڑھتے ہیں جبکہ سائنس بنیادی طور پہ فالو کرتی ہے، لیڈ کبھی نہیں کرتی. لیڈ کرنے کے لیے آپ کو دنیا میں وہ لوگ چاہیے جن کا جو سگنل ہے وہ کہیں اور سے آتا ہو. حضرت اگر آپ اجازت دیں تو اب مجاہدے کی جو ایکسرسائزز ہیں ان کی طرف چلا جائے. خواتین حضرات، مجاہدے کی جو تربیت ہے وہ یہاں پہ کس طرح سے ہوتی ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، وقفے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا لطائف کا اور مجاہدے کا اور مشاہدے کا. میں درخواست کروں گا عبدالقدیر آوان صاحب کو، بھائی صاحب جو ہیں یہ ہمیں اس پہ تھوڑا سا پہلے تو فارمیٹ سمجھا دیجئے حضرت کہ یہ ہے کیا، کس ترتیب سے جائیں گے، اور پھر اگر مناسب سمجھیے تو یہاں جتنی مجلس بیٹھی ہے ان کو آپ اپنے ساتھ اس مجاہدے اور اس مشاہدے میں ساتھ طالب علم کی حیثیت سے خصوصاً مجھے شامل بھی کیجیے. اس میں ترتیب فرما دیجئے کہ ترتیب کیا ہے. بلال بھائی، بات یہ ہے کہ سلاسل تصوف میں ذکر کرنے کے انداز مختلف ہیں. ذکر اللہ کے نام کا یہ ہے، اختیار کرنے کے انداز کا فرق آتا ہے. کیا بات، واہ. سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں جو طریقہ ذکر رائج ہے اسے ذکر خفی کہتے ہیں یا پاس انفاس کہتے ہیں، سانس کے ساتھ. لطائف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ لکل شین سکالت و سکالت القلوب ذکر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کی صفائی کا اللہ جل شانہ نے نسخہ بنایا ہے، تو جو دلوں کی صفائی کا یا قلوب کی صفائی کا نسخہ ہے وہ اللہ کے نام کا ذکر ہے. واہ. تو لطائف کو میں سمجھانے کے لیے ایسے کہہ دیتا ہوں، جیسے باڈی کے مین باڈی پارٹس ہیں، اعضائے رئیس ہیں، دل ہے، دماغ ہے، اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ روح کے مین باڈی پارٹس کو صوفیاء لطائف کا نام دیتے ہیں. اور پہلا لطیفہ ہے، اس کا مقام انسانی جو دل ہے اس کی گہرائی میں لطیفہ قلب پہلا لطیفہ ہے. اس پر اللہ کی تکرار کرائی جاتی ہے، ذکر اس میں ذات کا ذکر کرایا جاتا ہے. تکرار سے مراد ہے ذکر کی مشق کرائی مشق جاتی کی ہے. جاتی ہے. ٹھیک. تو اس میں آگے 7 لطائف ہیں. نیا آنے والا قلب سے شروع کرتا ہے، پھر 7 لطائف ہیں، پھر باری آتی ہے مراقبات کی، پھر وہ درجات جو ولایت کی ہم گفتگو کرتے ہیں پھر اس کی بات آتی ہے. پھر ان لطائف کے حصول سے جو کیفیات قلبی حاصل ہوتی ہیں، جو دربار رسالت سے تعلق نصیب ہوتا ہے، اس سے پھر روحانی جو مدارج ہیں یا جو روحانی ترقی ہے پھر وہ شروع ہوتی ہے. اس میں جو طریقہ بیٹھنے کا ہے وہ یہ ہے، جیسے ابھی آپ سب احباب بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھتے ہیں. پھر جو استاد ہوتے ہیں جو ذکر کرا رہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سیدھے ہاتھ پہ سب سے پہلے ان کی نشست ہوتی ہے، چونکہ کیفیات کا انسان خود پر وارد ہونا اس کے اپنے سیدھے ہاتھ سے ہے، لیکن جب وہ آگے تقسیم کے لیے کسی کو توجہ قلب دیتا کی ہے طرف جانا ہے تو اس کے قلب سے آگے پھر آگے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں اس میں سے توجہ نصیب ہوتی ہے. بسم اللہ.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ چلیں کل پہلا لطیفہ دوسرا لطیفہ تیسرا لطیفہ چوتھا لطیفہ پانچواں لطیفہ چھٹا لطیفہ ساتواں لطیفہ اللہ 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 مراقبہ احدیت فیض اللہ منزہ بچون و چکوں الہکم الہ واحد وحدہ لا شریک لک یا اللہ مراقبہ معیت اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی وہو معاکم اینما کنتم مراقبہ اقربیت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید سیر کعبہ ولیطوفوا بالبیت العتیق روضہ اطہر مرحبا بِأَبِيَانِ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد مسجد نبوی وفروا الی اللہ آمین دعا کر لیں آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبی محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت قدیر بھائی بہت شکریہ، بہت ممنون. مجھے آپ جب یہ دعا کر رہے تھے تو مجھے حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑے پہ بکری کو دیکھا اور کہا کہ کوئی ہے جو اس کو ایک درم میں خرید لے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردہ بکری ہے، اس کو کون خریدے گا؟ فرمایا کہ دنیا کی حقیقت اس سے بھی کم تر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کو اس قدر کم تر کہتے ہیں اور ہم دنیا ہی کے پیچھے لگے ہیں تو یہ جو مجالس ہیں نا قدیر بھائی، یقین کیجئے یہ ایک بالکل اس طرح سے ہے جس طرح کہ آپ ایک گاڑی کو واش کرا کے دوبارہ باہر سڑک پہ گندا کرنے کے لیے اس دنیا میں واپس لے آئے ہیں، اور اس کو بار بار کرنا مجھے آج سمجھ میں آیا کہ شاید اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تربیت جو ہے اس کو کسی کے حوالے نہ کریں سوائے خدا کے. یہ تربیت بار بار جس طرح خدا ذکر کرتے ہیں قرآن میں ایک ہی بات کا کئی دفعہ تمہی کرنے کے لیے، یہ بھی تمہی ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ بار بار صاف ہوتی رہے. انتہائی ممنون ہوں آپ کا. اگر آپ اجازت دیں، بہت محبت ہے، آپ تشریف لائے. آپ کی ذرا نوازی حضرت. مقصد ہے ہمارا کہ مخلوق خدا تک اللہ کا نام پہنچے، آپ اس کا ذریعہ بنے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے. آمین. اللہ تعالیٰ قائم رکھے آپ کے اس مشن کو. اگر آپ اجازت دیں تو ان لوگوں سے جو تجربات ان کے ہوئے اس مجاہدے میں اور مشاہدے میں ان سے بات کر لوں. آپ لوگ دوست اگر یہاں تشریف یوں لے آئیں تو ایک حلقہ بن جائے گا. ایڈمائر صاحب حضرت آپ آ جائیے پلیز. خواہش صاحب آ جائیے. جو جانتے ہیں نا جو ان کو. حضرت آپ کا نام ہے؟ میرا نام جی محمد خان ہے، میں پرنسپل ہوں اسکالر سائنس کالج کا. تو ابھی جب مراقبہ کرا رہے تھے حضرت صاحب بھائی صاحب تو آپ کو کیا احساس ہو رہا تھا، کیا محسوس ہو رہا تھا، اور کیا کوئی مجاہدہ کرتے ہوئے کوئی مشاہدہ بھی ہو رہا تھا؟ بعض اوقات مشاہدہ ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا. اچھا. روح جاتی ہوئی بھی نظر آتی ہے، اپنی روح. اور اس میں میں آپ کو ایک کھل کر بات بتا دوں، میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، لاہور کالج میں پڑھتا رہا ہوں.
اس وقت بالکل ایک عام سا نوجوان تھا, نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. ذکر الہی ہوا. پھر 88 میں مجھے پہلے حج نصیب ہوا. جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تحفہ نصیب بھی ہوا. وہ کیا تھا؟ وہ صاحب مجاز مجھے بنایا گیا کیونکہ اس سلسلہ عالیہ کی باغ ڈور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہے. وہاں سے وہ تحفہ ملا اور پھر یہاں آ کر حضرت جی مجل اللہ علی نے اعلان فرمایا میرے صاحب مجاز ہونے کا. الحمدللہ یہاں جو لوگ آتے ہیں ذکر الہی کرتے ہیں اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی ہوتی ہے, لیکن یہ مشاہدے میں ہوتی ہے؟ یہ مشاہدے میں ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنی ہوتی ہے. حضرت آپ کا نام؟ رحمۃ اللہ ملک. رحمۃ اللہ صاحب, آپ کو اس میں مجاہدے کرتے ہوئے کوئی مشاہدات ہوتے یا اب ہوئے ہیں؟ بعض دفعہ ہوتے ہیں, بعض دفعہ نہیں ہوتے. مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. کبھی کوئی بہت ایسا مشاہدہ ہوا ہو جس سے کہ آپ کو خوف آیا ہو یا محبت ہو گئی ہو یا وہ تجربہ زندگی کی ایک راہ گزر بن گیا ہو؟ مقصد ہے کہ یہ خوف تو تب آتا ہے ذکر میں جب اگر شیطان کی ہو معاملہ. تو اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں تو پھر اور محبت ہی اللہ کی ہوگی. ہاں جی وہ تو پھر تو اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے نا, پھر تو راحت ہی راحت ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے. تو اس میں تو روح کی اگر آنکھیں کھل جائیں تو ان کو مشاہدات بھی ہوتے ہیں. آپ مجاہدہ کرتے ہوئے کن مشاہدات کی طرف جاتے ہیں یا کیسے زیادہ تر ہوتے ہیں؟ مجھے صرف جو قلبی ذکر ہوتا ہے نا وہ کلیئر ہوتا ہے. قلبی ذکر کلیئر ہوتا ہے, مشاہدے نہیں ہوتے؟ مشاہدے نہیں ہوتے. کبھی کوشش کرتے ہیں؟ کوشش تو کرتے ہو, تو بات تو دراصل ہے کہ اللہ کی طرف سے منجانے بھی اللہ ہوتا ہے نا. وہ قلبی ذکر جو ہے نا وہ کلیئر ہے بالکل. باقی مشاہدات مجھے نہیں ہے. خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہے کہ لذت ہمیشہ قائم رہے آمین. اللہ کے نام کی. آمین آمین آمین. بہت شکریہ ابراہیم صاحب. حضرت آپ کا اسم گرام؟ محمد نواز. محمد نواز صاحب, آپ جب کرتے ہیں مشاہدہ تو کس طرح کی مشاہدات ہوتے ہیں آپ کو؟ جو دلی سکون ہوتا ہے نا وہ سکون ملا ہے. یہ کہتے ہیں تطمئن القلوب, یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے یہ جو دل کو سکون ملتا ہے. کچھ نہ بھی ملے, صرف سکون ہی مل جائے تو بڑی بات نہیں ہے. ہاں سکون ضرور ملا ہے, لیکن یہ ابھی میں کہوں کہ مجھے یہ مشاہدہ ہو گیا یہ مشاہدہ ہو گیا تو یہ ناانصافی ہوگی. لیکن اگر یہ بار بار کریں ویسے بھی یہ ہے کہ تکرار چیزیں بھی کریں. حضرت سارے مجاہدے سے اگر سکون ہی مل جائے تو اس سے بڑا مشاہدہ اور کیا ہے؟ سب سے بڑی یہ ملا ہے کہ مجھے سکون ضرور ملا. اور یہ سکون وہ چیز ہے جو صرف خدا اپنی رضا سے دے سکتا ہے. اور ذکر یعنی سکون ملتا ہی تب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. بے شک, کیا بات ہے. حضرت آپ کا نام؟ جی میرا نام خواجہ طارق. طاہر صاحب, آپ کب سے کر رہے ہیں مجاہدہ؟ جی مجھے تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں مجاہدہ؟ کیوں کر رہا ہوں جی, یہ بیسیکلی تو حادثاتی طور پہ میں کہوں گا جی میں اس سلسلے کے ساتھ جڑ گیا. کچھ ایسے سینئر احباب جو میرے ساتھ کولیگس تھے, میں ایئر فورس کا ریٹائرڈ اسکواڈ لیڈر ہوں ماشاءاللہ, اور میں نے ساری عمر اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کی دوڑ میں دوڑتا رہا. اس سلسلے کی شاید ساری عمر مجھے سمجھ نہ آتی اگر مجھے وہ ساتھی لے کے ساتھ بٹھاتے نا اور یہ کرواتے نا. اور اس کے میں نے ذکر بہت جب شروع کیا اور مراقبات کیے تو الحمدللہ اتنے وثوق سے یہ روح پرواز کرتی ہے اس سلسلہ عالیہ میں. روح پرواز کرتے ہوئے کیسا دیکھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ آنکھ دے تو دیکھتے بھی ہیں. یہ صوفیہ کی محنت ہے جس کا پھل ہم کاٹ رہے ہیں. رنگ میں دیکھتے ہیں یا تصویر کی صورت دیکھتے ہیں جب بھی آپ مشاہدہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ انوارات بھی دکھاتے ہیں, یا وہاں پہ آپ کو جو چیز دکھانا چاہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کرم. زیادہ تر کیا ہوتا ہے, تصویر کی صورت نظر آتی ہے یا رنگوں کی صورت؟ آپ کو تخیلات میں وہ چیز آپ کے واسق ہو جاتی ہے, آپ کو وہ نظر بھی اللہ چاہے تو دکھاتا ہے بعض دفعہ, پھر وہ یاد بھی رہتی ہے. اسی طرح جیسے آپ کو ہوش سنبھالا جتنی زندگی یاد ہے ویسے یاد رہتی ہے. ویسے یاد رہتا ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. آپ کب سے آ رہے ہیں سلسلے میں؟ میں تقریباً ٹوٹل یہاں پر میرے 3 منتھ ہوئے, لیکن پہلے دن دیکھنا اور اس کے بعد جو اثر ہوا, اور کیا اثر ہوا کہ وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. There is no words with me to explain it. لیکن جو
اس سے پہلے 26-27 سال زندگی گزری ہے، یونیورسٹی سب کچھ دیکھا ہے، جتنا بوجھ جتنا ٹینشن دیکھا ہے، لیکن یہاں اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ قاضی صاحب آپ کب سے منسوب ہیں؟ میں الحمدللہ 1973-74 سے سلسلے کے ساتھ اور منسلک ہوں۔ کس طرح کے مشاہدے سب سے زیادہ آپ کو یاد ہیں؟ سب سے بڑی برکت میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ زندگی جو ہے نا بہت جلد کتاب و سنت کے اندر ڈھلتی چلی گئی الحمدللہ۔ ابھی بھی روز جو دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ قدم آگے کی طرف ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ تعالیٰ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، یہ تمام جو گفتگو ہمارے بھائیوں نے آپ کے سامنے کی اور قدیر بھائی نے بھی کی، غور کیجئے کہ تمام کا جو عکس نکلتا ہے وہ مشاہدوں پہ شاید اتنا زور نہیں دے رہے جتنے مجاہدے جو ہیں وہ سیرت رسول اور پھر سنت رسول پہ چلنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر اس خطے کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، جو بھی اس کی ذاتی زندگی تھی، لیکن غور کیجئے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ اس کے پاس آیا ایران سے، اور وہ اس کا مہمان تھا، اور اس نے اپنے خاص خادم کو اس کے دربار کے باہر کھڑا کیا، اور اس کا نام تھا محمد حسین۔ تو رات کے وقت اورنگزیب عالمگیر نے اس کو آواز دی۔ اورنگزیب عالمگیر نے کبھی بھی اس کو دونوں لفظوں کے علاوہ نہیں بلایا تھا، ہمیشہ محمد حسین کہہ کے بلاتا تھا۔ اس کو آواز دی صرف حسین کہہ کے۔ تو جو شہزادہ تھا ایران کا وہ بھی جاگا، اور اس نے دیکھا کہ حسین نے کچھ نہیں آگے سے کہا، بھاگا چلا گیا، ایک پانی کا برتن لیا، اور وہ پانی کا برتن لے کے اورنگزیب عالمگیر کے پاس گیا، برتن کو چھوڑا اور واپس آ گیا۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ صبح کے وقت اس نے پوچھا اس خادم سے، اس غلام سے، کہ بادشاہ نے آواز دی، اس نے تجھے کوئی حکم بھی نہیں دیا، تجھ پہ کیسا الہام آیا کہ تجھے پتا تھا کہ وہ پانی مانگتا ہے اور تو پانی لے کے اس کے پاس گیا اور کوئی سوال جواب بھی نہیں ہوا تو واپس بھی آ گیا؟ جو خادم تھا محمد حسین، اس نے کہا کہ بادشاہ نے آج تک کبھی بھی ذکر محمد جو ہے وہ بغیر وضو کے نہیں کیا۔ جب اس نے میرا نام حسین کہا اور محمد نہیں بلایا، مجھے علم تھا اس بات کا کہ اورنگزیب عالمگیر اس وقت حالت وضو میں نہیں۔ میں نے پانی لیا، اس کے پاس پانی لے کر گیا۔ خواتین حضرات، آپ اس کو الہام کہیے، وصف کہیے، عقل کہیے، یا اس کے عشق رسول کہیے، جو بھی کہیے، اس کی جو تکمیل ہے وہ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور بہت آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔